تاریخ یاد آ جائے، یعنی کہ 1950 کے قریب اسی رنگ کو لے کے آپ جیسے ہی مڈل کلاس والے اٹھے تھے اور ان کا کچھ انجام ہوا تھا. پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ایلیمنٹ ہے مذہب کا وہ جین زی کو کوئی اتنا زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتا، وہ اتنا زیادہ آپ کی سیاسی پارٹی میں بن گیا یہ لوگ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں آج لیفٹ کی سیاست ختم ہو چکی ہے، جتنی بھی پارٹی ہے، یا ماڈرن رائٹس پارٹی ہے یا رائٹس پارٹی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کیپٹلسٹ سسٹم میں جمہوریت کا برقرار رہنا ہے، شیخ صاحب زندہ باد. بہت اچھے. اچھا یہ مجھے نا وہ آپ کا نا اصل سوال تو بعد میں یاد آیا گوندل صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ کی لانچنگ، کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے جب بھی لانچ کیا نا تو بطور عہدے دار کسی کو لانچ کیا. کوئی بھی جب آیا تو وہ امیدوار تھا عہدے کا یا وزیر اعظم کا. میں یہ کہتا ہوں جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ اقرار الحسن کو اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے وہ بڑی کوئی نالائق اسٹیبلشمنٹ ہوگی جو ایک ایسے آدمی کو لا رہی ہے جو حلف دے رہا ہے کہ میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ یا فیصلے کا کوئی اختیار اپنے پاس نہیں رکھوں گا. تو سوال یہ ہے کہ مجھے لانچ کر کے ایک ایسے آدمی کو لانچ کر کے جو کوئی عہدہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، جو یہ آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ وہ کسی طرح کا کوئی منصب یا فیصلے کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھے گا، تو اسٹیبلشمنٹ مجھ سے لانچ کر کے کروائے گی کیا؟ یہ میرا سوال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنی اگزامپلس تھیں وہ ہم سے اس لیے مماثلت نہیں رکھتی کہ وہ لوگ پہلے دن سے پارٹی چیئرمین تھے اور وزیر اعظم کے عہدے کے امیدوار تھے، عمران خان صاحب سمیت، بھٹو صاحب سمیت. ہم ایک نئی بات کر رہے ہیں پاکستان میں کہ میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہوگا اور عہدے جو ہیں پاکستان کے عام لوگوں کے پاس ہوگا. ان کے سوال کا جواب دے دیں پہلے. اچھا سوری جی میں نے بہت یہ پرچم ہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرکی ہمارے لیے ایک اچھا اگزامپل ہے کہ جہاں آپ دنیا کے قدم سے قدم ملا کے بھی چل رہے ہیں اور اپنی اقدار، اپنی روایات، اپنے مذہب کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے. تو آپ کو ایک ایسے معاشرے کی ضرورت ہے کہ جہاں آپ دنیا کے ساتھ بھی چلیں، جو پروگریسو بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی روایات، اپنی روٹس، اپنی جڑوں سے بھی جڑے ہوئے ہوں. جی جی ہاں اس جماعت ریئلزم کی طرف جائے گی. اس کے دوران آپ ایک تھنک ٹینک کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ تھنک ٹینک انہیں الیکٹیبلز کی راہیں ہموار کرنے کے لیے نہیں ہے؟ دوسری بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا رجسٹریشن کے عمل کے بعد یہ جماعت بغیر تفریق کے تمام سیاسی پارٹیوں کے جمہوری حقوق کے لیے بات کرے گی، جس میں سیاسی بے گناہ قیدیوں کی بات ہے، عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہے، یا اس کے علاوہ جو ڈیموکریٹک رولز کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، آئین کی بے ایمانی کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس پہ بات کریں؟ جزاک اللہ. جی بڑا سوال میں آپ سے بات کرتا ہوں. دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے، یہ فیصلہ کہ آج سے 3-4 سال 2 سال بعد یہ جماعت بن جائے گی تو وہ کس کی رہائی کی بات کرے گی اور کس کی رہائی کی بات نہیں کرے گی، یہ فیصلہ آپ نوجوانوں کا ہوگا. میں آج اپنا مطمع نظر، اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی انتقام کا، سیاسی چپقلشوں کا